الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 59 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ جب فرعون سیدنا موسیٰ کی دعوت سے بالکل ضد ہو گیا تو اس نے یہ کہا کہ میرا خیال یہی ہے کہ تم لوگ کوئی علم سیکھ کر آ گئے ہو اور اپنے اس علم کے زور سے اب ہماری اس سرزمین سے ہمیں بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ ہم بھی اب اس علم کے ماہرین کو بلائے لیتے ہیں، ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، کوئی بیچ کی جگہ ہونی چاہیے، نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرو گے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے، یعنی اس نے کہا تھا کہ کوئی دن مقرر کر لیتے ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ دن کسی میلے کا، کسی جشن کا دن ہونا چاہیے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی کوئی دن قریب آ رہا تھا۔ عام طور پر تہوار قومیں منعقد کرتی رہتی ہیں، بادشاہوں کے زمانے میں ان کی سالگرہ کے دن بھی منائے جاتے ہیں۔ ہم نے خود ایک زمانہ ایک بادشاہی میں بسر کیا ہے، وہاں ایسے دن بادشاہوں کے حوالے سے سال میں 2 3 4 مرتبہ آ ہی جاتے تھے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غالباً کسی میلے یا فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، تاریخ سامنے ہی تھی، اسی کو یہاں یوم الزینہ کہا ہے۔ یوم الزینہ یعنی بننے، سنورنے، آراستہ ہونے، آراستہ کیے جانے کا دن۔ اس طرح کے میلوں ٹھیلوں کے موقعوں پر چونکہ آرائش کی جاتی ہے، شہر سجائے جاتے ہیں، لوگ بھی طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ہم جانتے ہیں کہ یوم پاکستان کی تقریبات ہوتی ہیں، اس کا جشن ہوتا ہے۔ یہاں امریکہ میں 4 جولائی کو یہی دن منایا جاتا ہے۔ تو اس میں چونکہ آراستگی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو زینت سے تعبیر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سوچ کر یہی دن نامزد کیا۔ مقصد یہ تھا کہ جب لوگ تمام ملک سے کھنچ کر وہاں آ جائیں گے تو سب کے سامنے اور پورے دن کی روشنی میں اس فرعونی تہذیب کا کچا چٹا کھل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ اس کے لیے لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے۔ دن چڑھے میں نے لکھا ہے یعنی چاشت کے وقت، جب سورج اچھی طرح طلوع کر چکا ہوتا ہے، آپ سمجھیے کوئی ہمارے لحاظ سے دن کے 10-11 بجے۔ اس طرح کے موقعوں پر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو جمع کرنا پیش نظر ہو تو یہی وقت موزوں ہوتا ہے، یعنی لوگ اپنے گھروں سے نکل آئیں، دور دراز کے قصبوں سے بھی چل کے پہنچ جائیں، تو ایسا وقت مقرر کیا جائے، یہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے۔
اس کو بھی اندازہ تھا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ صورتحال کوئی عام صورتحال نہیں جو ہم کو پیش آ گئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس وعدے کے بعد یا اس طرح چیلنج قبول کر لینے کے بعد اس نے جیسے لوگوں سے مشورے کیے ہوں گے، کون لوگ بلائے جائیں، اس پر گفتگو ہوئی ہوگی، وہاں کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے، کیا اہتمام کیا جائے گا، اس کو ان الفاظ میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ فجمع کیدہ ثم اتی، یعنی فرعون وہاں سے ہٹا، پھر اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے پر آ گیا، یعنی سب اہتمام کر کے تیاری کر کے، اس میں کچھ دن تھے۔ اس کی وضاحت میں نے حاشیہ لکھا ہے، قرآن کے دوسرے مقامات میں وضاحت ہے کہ فرعون نے اپنے اعیان و اکابر سے مشورہ کیا اور بالآخر یہ طے پایا کہ اس معاملے کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ تمام ملک میں ہر کارے دوڑائے جائیں اور ماہر ترین جادوگروں کو بلا لیا جائے۔ یہ نفسی علوم کے ماہرین ہیں جنہیں قدیم زمانے میں جادوگر کہا جاتا تھا۔ ان کی کئی قسمیں ہیں، وہ لوگ کہ جو محض آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس طرح شعبدہ بازی کرتے ہیں۔ وہاں کسی چیز کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے غلط فہمی میں پڑ جائیں، وہ کچھ سمجھ رہے ہوں، حقیقت کچھ ہو۔ اسی کی ایک دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں لوگوں کے نفس پر ایسے اثرات پڑتے ہیں کہ جس طرح جادوگر یا اس علم کا ماہر سمجھتا ہے، وہ چیز کو اسی طرح دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس سے آگے بھی اس کی بعض صورتیں ہیں جس میں پھر جنات کا بھی کچھ عمل دخل ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جن سے نفسی علوم کے ماہرین اپنے علم کا یا اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں نفسی علوم کی طرف اس طرح کا اشتغال نہیں رہا، اس لیے کہ ان علوم میں کچھ غیر معمولی ریاضتیں کرنا پڑتی ہیں، چیزوں کو سیکھنے کے بھی وہ ذرائع موجود نہیں ہیں، زیادہ تر یہ علم سینہ بسینہ ہی رہے ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں زیادہ رجحان مادی علوم کی طرف ہوا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اس کائنات میں ہم جن چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک مادہ ہے جس سے یہ اشیاء وجود پذیر ہوتی ہیں، دوسرے نفس ہے جس کا ظہور ہماری انا، ہمارے شعور، ہمارے احساسات میں ہوتا ہے، اور ہم اپنے باطن میں اپنی خودی کو دیکھتے ہیں، اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے اسی قالب سے بولتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، نفس اور مادہ، جن سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ نفس اور مادہ دونوں تک رسائی کے لیے ہمارے پاس حواس ہیں۔ مادے تک رسائی کے لیے ظاہری حواس ہیں جن سے ہم واقف ہیں، عام طور پر ان کو حواس خمسہ یا 5 سینسز کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری آنکھیں ہیں، دیکھتی ہیں، کان ہیں، سنتے ہیں، زبان ذائقہ چکھ لیتی ہے، ہاتھ لمس محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے باطنی حواس ہیں، یعنی باطنی حواس کچھ محسوسات ہمارے شعور تک منتقل کرتے ہیں، درحالے کہ ہم ان حواس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا ہمارے نفس میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس میں خواہشات در آتی ہیں، ہماری عقل کام کرتی ہے، ہم چیزوں پر اخلاقی حکم لگاتے ہیں، ہم ان کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ ان کی صورت کے لحاظ سے کرتے ہیں، جس کو آپ حسن و قبح سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ چیز خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، ایک حصے جمالیات ہمارے اندر ہے۔ تو یہ ہمارے باطنی حواس ہیں، ان سے ہم نفس کو زیر مشاہدہ لاتے ہیں، نفس تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔
یہ دونوں طرح کے حواس کیا ہیں؟ یہ اصل میں باب العلم ہے، یعنی انسان کے لیے علم کا دروازہ انہی سے کھلتا ہے، وہ ان سے داخل ہوتا ہے اور پھر علم کی دنیا میں جاتا ہے۔ ان سے داخل ہو کر جن چیزوں کو ہمارا شعور پہچان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کو ہم ادراک کہتے ہیں۔ یہ ہمیں ادراک ہو گیا، یہ چیز ہماری گرفت میں آ گئی، اس کو ہم نے گویا پا لیا۔ یہ ادراک ہے کہ جس کے لیے پھر ہمارے اندر سے ایک حکم نکلتا ہے، وہ حکم تمیز پیدا کرتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری سے الگ کرتا ہے، باطل میں جذبے کو خواہش سے الگ کرتا ہے، عقلی چیزوں کو اخلاقی چیزوں سے الگ کرتا ہے، اور باہر ہر صورت کے بارے میں الگ الگ ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ یہ چیز گول ہے، یہ چوکور ہے، یہ سیدھی ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے۔ اس طرح کے تمام مقولات صادر ہوتے ہیں ہمارے اندر سے، اور یہ چیز پھر ادراک کو علم میں بدل دیتی ہے، اس سے ہمارا علم وجود میں آتا ہے۔ یہ علم ہے جس کو پھر ہمارے جب شعور سے دوچار کیا جاتا ہے تو شعور میں اللہ تعالیٰ نے ایک منطق ودیت کر رکھی ہے۔ وہ 3 بنیادی مقدمات پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ اثر ہے تو مؤثر بھی ہونا چاہیے، فعل ہے تو فاعل بھی ہونا چاہیے۔ فعل میں اگر کچھ خصوصیات کا ظہور ہو رہا ہے، کچھ صفات کا ظہور ہو رہا ہے، تو وہ فاعل میں بھی لازماً ہونی چاہیے۔ یہ 3 استدلال کے مقدمات ہیں۔ عقلی علم اس سے پیدا ہوتا ہے، یعنی پہلا علم ادراک سے پیدا ہوتا ہے اور یہ استدلال سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں مل کے انسانی علم کو تخلیق کرتی ہیں۔ اس میں جب ہم مادے کا گہرا مشاہدہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سائنس میں کیا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ پیٹرن، کچھ منہاج ہیں جو چیزوں کو پیدا بھی کر رہے ہیں اور پھر ان کو قائم بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ پیٹرن اور وہ منہاج ہیں جن کو ہم پھر قانون کہتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے فزکس کے لاز پڑھے ہوں گے۔ اسی طرح کا معاملہ باطن کا مطالعہ کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایسے ہی کچھ پیٹرن اور کچھ منہاج ہیں جو ایک خاص طرح کے ارتکاز توجہ سے سیکھے جا سکتے ہیں یا دیکھے جا سکتے ہیں یا سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو گویا جس طرح سے یہ فزکس کے لاز ہیں، اسی طریقے سے نفس میں بھی کچھ قوانین کار فرما ہیں۔ ان قوانین کا علم حاصل کر کے نفسی علوم پیدا ہوتے ہیں، جیسے ادھر سائنسی علوم پیدا ہوتے ہیں۔ تو موجودہ زمانے میں اب ہماری ساری توجہ مادی علوم کی طرف ہے، اور اس میں انسان نے بڑے کمالات دکھائے ہیں، حیرت انگیز چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز چیزیں نفسی علوم کے ماہرین کر دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے جس طرح باقی معاملات میں ایک رہنمائی کی ہے، اصولی رہنمائی، اسی طرح نفسی علوم کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ مثلاً یہ بتایا ہے کہ نفسی علوم کی مہارت لوگوں نے بھی پیدا کی ارتکاز توجہ کی مشقوں اور ریاضتوں سے، اور ہم نے اس نفسی علم کو فرشتوں کے ذریعے سے سکھانے کا اہتمام بھی کیا۔ چنانچہ ان فرشتوں کا سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہے کہ وہ ہاروت و ماروت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا اور بابل کے شہر میں انہوں نے لوگوں کو نفسی علوم سکھائے۔ وہ نفسی علوم جو انہوں نے سکھائے وہ شیطنت سے پاک تھے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ ان کو بھی لوگوں نے 2 دھاری تلوار کی طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، جیسے کوئی سائنس کو استعمال کر کے تباہی پیدا کرتے، لوگوں کے مارنے کا سبب پیدا کر دے۔ پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے ماہرین مختلف قوموں میں پیدا ہوتے رہے، اور ایک زمانے میں بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ انہی میں سے ایک ماہر کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب، یہ جو قوانین کار فرما ہیں اس کائنات میں، کچھ نفس میں کچھ مادے میں، وہ ان قوانین کا بڑا عالم تھا۔ اس نے
ملکہ بلقیس کا تخت 1500 کم و بیش میل کے فاصلے سے آنکھ جھپکنے میں لا کر وہاں پیش کر دیا۔ ہم نے مادی علوم کی ترقی کے نتیجے میں یہ دیکھ لیا ہے کہ ہماری یہ نشست اسی طرح بالکل زندہ حرکات کے ساتھ، آواز کے ساتھ، ماحول کے ساتھ یہ اس کائنات کے کسی بھی حصے میں دکھائی جا سکتی ہے اور چشم زدن میں لے جائی جا سکتی ہے۔ تو جس طرح یہاں یہ غیر معمولی کامیابی ہوئی ہے، وہاں بھی ہوئی۔ یہ علم ہے جس کے ماہرین کو بلایا گیا۔ تو فرمایا کہ اس نے اپنے سب داؤ اکٹھے کیے اور پھر لوگوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ ماہر ترین لوگ بلائے جائیں۔ آیت میں اس کی انہی تدبیروں کو داؤ اکٹھے کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن نے بتایا ہے کہ یہ سب بڑے اہتمام سے ہوا، ایسے ہی نہیں ہوا، باقاعدہ ایک یوم الزینہ یا میلے کا دن یا سالگرہ کا دن منتخب کیا گیا، لوگ جمع ہوئے۔ دن بھی ایسا تھا کہ اس میں بالعموم پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے ہی تھے۔ پھر ہرکارے دوڑائے گئے اور سب بڑے بڑے ماہرین جمع کر لیے۔ ان میں سے ظاہر ہے کہ زیادہ بڑے ماہرین کا انتخاب بھی کیا گیا ہوگا تاکہ کوئی ناکامی کا امکان باقی نہ رہے۔ تو فجمع کیدہ ثم اتی، تو اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے پر آ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ اس دن جب لوگ جمع ہوئے تو موسیٰ نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر کوئی مقابلے جیتنے کے لیے تو نہیں آیا، انہوں نے تنبیہ کی لوگوں کو۔ یعنی جب معاملہ آخری مرحلے پر پہنچ گیا، سب لوگ جمع ہو گئے تو توجہ دلائی، فرمایا شامت کے مارو، اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ یعنی انہوں نے گویا آخری مرتبہ متنبہ کیا کہ میں کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں جس میں یہ مقابلے کرنے پہ آ گئے ہو، اس کی کہ اس کائنات کا ایک ہی معبود ہے، اس کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ تم شامت کے مارے ہو کہ اس بات کو نہیں مان رہے، ورنہ یہ تو علم و عقل کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اس وجہ سے اس دعوت پر ایک مرتبہ پھر غور کر لو۔ میں نے اگر آخری حجت پوری کر دی تو اس کے بعد تو پھر اللہ عذاب لے آئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ میں نے لکھا ہے فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اصلاً یہی تھی۔ یعنی وہ جو دعوت لے کے آئے تھے اس میں یہ نہیں تھا کہ تم اپنا اقتدار چھوڑو، میں اس کو لینے آ گیا ہوں۔ وہ توحید کی دعوت تھی، توحید کی دعوت اور اخلاق عالیہ کو اختیار کرنے کی دعوت۔ اخلاق عالیہ کیا ہیں؟ عدل، انصاف، احسان، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے بچنا، حق تلفی نہ کرنا، فواحش سے اجتناب کرنا، یہ اخلاق عالیہ ہے۔ تو یہی پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے دو لفظوں میں۔ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور یہ دعوت دیتے ہیں۔ تو ان کی دعوت یہی تھی کہ یہ لوگ اپنے مشرکانہ تصورات و عقائد سے دستبردار ہو کر خدائے واحد کے سامنے سر جھکا دیں۔ اور وہ کیا چاہتے تھے ان سے؟ لوگوں کے اجتماع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے سب سے پہلے اسی کو پیش کیا ہے۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے سامنے بھی، اس سے پہلے تو وہ فرعون کے دربار میں تھے، وہیں دعوت پیش کر رہے تھے، اس کے اعیان و اکابر تھے۔ اب جب پوری قوم بھی اکٹھی ہو گئی تو قوم کے سامنے بھی ان کو گویا دعوت پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت میں پہلا مرحلہ تو بات پہنچانے کا ہوتا ہے، اس میں وہ اعلان عام کا طریقہ پہلے مرحلے میں اختیار نہیں کرتے۔ اگر خاندان ہے تو اس کو کہیں گے یہاں فرعون اور اس کے اعیان و اکابر کو دعوت پیش کی گئی، ایسے ہی ہونا بھی چاہیے۔
بادشاہتوں میں اس سے مختلف طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، وہ براہ راست لوگوں کے پاس جا بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب پہلے مرحلے کے نتیجے میں خود فرعون نے موقع فراہم کر دیا کہ اب وہ قوم سے خطاب کر لے، ساری قوم جمع ہو گئی ہے، ایک بڑا میلے کا دن ہے، اس وقت کی آبادی میں گویا وہ ایک ام القریٰ وجود میں آ گئی، تو پھر انہوں نے سب سے پہلے وہ دعوت پیش کی۔ یہ قرآن مجید نے اس کو بالکل اجمال کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس سورہ میں اسلوب یہی ہے، اس لیے کہ اس کا مدعا بالکل الگ ہے، لیکن دوسری جگہوں پر پھر اس کی تفصیل کی ہے۔ لوگوں کے اجتماع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے سب سے پہلے اسی کو پیش کیا ہے، اور اسی کی یہ دلیل بھی واضح کر دی ہے کہ علم و عقل میں شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ سراسر افتراء علی اللہ ہے۔ یعنی شرک اس کے لیے نہ علم تقاضا کرتا ہے نہ عقل تقاضا کرتی ہے۔ خدا کو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ کچھ بڑے بنیادی سوالات ہیں جو عقل کے سامنے پوری قوت سے آ جاتے ہیں۔ اس کو میں نے اپنے ایک مضمون میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، خدا پر ایمان کے زیر عنوان، اور یہ بتایا ہے کہ ہم کس طریقے سے خلق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ خلق ہمارے لیے ایک وجودی حقیقت ہے، خلق کا فعل ہمارے سامنے ہو رہا ہے، بے جان مادوں سے جان ہمارے سامنے صورت پذیر ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے اب بالکل ابتدا سے انتہا تک دیکھ لیا ہے۔ ہمارے سائنسی تجربات نے ایک ایک چیز کو ایک ایک مرحلے پر دکھا دیا ہے۔ تو یہ خلق کا غیر معمولی فعل جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس میں عقل اپنی ساخت کے لحاظ سے، شعور اپنی ساخت کے لحاظ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر یہ فعل ہے اور اس میں اس طرح کی صفات کا ظہور ہو رہا ہے، اس میں حکمت کا ظہور ہو رہا ہے، اس میں علم کا ظہور ہو رہا ہے، اس میں ارادے کا ظہور ہو رہا ہے، یہ انسان کا بننا کوئی معمولی چیز ہے، اور پھر یہ کہ وہ ہمارے سامنے بنتا ہے، اور ایک مخلوق عورت کے پیٹ میں بنتا ہے، اور اس کے ایک ایک پہلو کو، ایک ایک مرحلے کو ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب یہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمارا شعور یا ہماری عقل کہتی ہے کہ اب اس کا خالق ہونا چاہیے۔ تو یہ سوال تو عقلی سوال ہے، پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنا پیچیدہ، اتنا غیر معمولی، اتنا حکیمانہ فعل دیکھنے کے بعد شعور یہ ماننے ہی کے لیے نہیں تیار ہو سکتا کہ یہ کوئی آپ سے آپ چیز ہے جو وجود میں آ گئی ہے۔ اسی کو قرآن نے ایک مقام پر بیان کیا ہے کہ تم ادنا تأمل کرتے ہو تو پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ ہم خلقوا من غیر شیء، کیا خلق کا یہ فعل خالق کے بغیر ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد کہا ہے کہ ذرا غور کرو گے تو زیادہ سے زیادہ اس فعل میں جن صفات کا ظہور ہو رہا ہے ان کے لحاظ سے تمہاری نگاہ اپنے آپ پر پڑے گی کہ اگر اس کا خالق کوئی ہو سکتا ہے تو میرے جیسا ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی جس کے پاس شعور ہو، ارادہ ہو، علم ہو، حکمت ہو، تو فرمایا ہم الخالقون، یعنی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں جن پر کوئی عاقل آدمی غور کر سکتا ہے۔ یہ مقدمات کی پہلی ترتیب ہے۔ تو خدا کون ہے، خالق کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب پیغمبروں نے ہمیں دیا ہے، اور پیغمبروں نے خود پہلے اپنے پیغمبر ہونے کے دلائل دیے ہیں، عقل سے پہلے اپنا آپ منوایا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اس کائنات کا خالق تمہارا خالق بھی ہے، اور وہ خالق ایک حی و قیوم ہستی ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، اس کا تعارف کرایا ہے۔ یہ بات بھی ہماری ضرورت ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلق تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ خلق کرتے ہیں۔ اس وقت اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایجادات کے ڈھیر لگا دیے ہیں انسانوں نے، اور ہر روز نئی سے نئی چیز پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو خلق کیسے ہوتی ہے اس کو تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اس خلق کے لیے مادی سر و سامان موجود ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مادی سر و سامان پھر کہاں سے آیا؟ یعنی آگے تو خلق کو ہم نے کچھ سمجھ لیا، اس کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تمہاری ضرورت ہے، میں بدیع السماوات والارض ہوں، میرے لیے
یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ میں عدم سے ایک چیز کو وجود میں لے آؤں۔ پھر سوال ہوا کہ یہ وجود میں آنے کا معاملہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ اس کے لیے بھی مجھے کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نقشے بنواؤں اور میں اس کے لیے کاریگر بلواؤں۔ میں جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کن فیکون، کہ یہ ہو جائے، تو میرے ارادے کے لحاظ سے میں کہتا ہوں تو فوراً ہو جاتی ہے۔ میں اس کے لیے کوئی لمبا عرصہ مقرر کر دیتا ہوں تو اس میں تدریج کے ساتھ ہوتی رہتی ہے اور پایۂ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یہ بات کہ اس کائنات میں کوئی شریک بھی ہونا چاہیے، نہ علم اس کا تقاضا کرتا ہے نہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو انہوں نے پہلی بات یہی واضح کی کہ یہ تم نے کیا اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہوا ہے؟ خدا کا خوف کرو اور اس کے شریک ٹھہرا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکل سکتا ہے۔ اور تنبیہ کی کہ قد خاب من افترا، یاد رکھو خدا پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا ہے، جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس تاریخ کی طرف اشارہ ہے جس میں رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ نامرادی بار بار سامنے آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک جو ہزاروں سال کو محیط تھا، ہم ہر بستی میں اپنا رسول مبعوث کرتے رہے ہیں، اور اسی شرک کے معاملے میں جو اس وقت یہ ایک بڑی تہذیبی قوت بن گیا تھا، لوگوں کو ہمارے رسول متنبع کرتے تھے، اور پھر جنہوں نے بھی شرک پر اصرار کیا وہ خائب اور نامراد ہوئے اور بالآخر اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے۔ ان کے فیصلے اسی دنیا میں سنا دیے گئے۔ یہ اس تاریخ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ مجھ سے پہلے جو پیغمبروں کا سلسلہ رہا ہے اس میں دیکھ لو یہی ہوتا رہا ہے، تو کیا تم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم بھی یہی نامرادی یہاں سے لے کے جاؤ گے؟ تو ایک دو جملوں میں یہاں خلاصہ کیا ہے قرآن نے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے گفتگو کی ہوگی اور اس بات کی وضاحت کی ہوگی، اور ایک موقع ملا تھا ان کو، پوری دعوت انہوں نے پیش کر دی۔ قرآن مجید اسی تاریخ کو پیش کرتا ہے سورہ عصر میں، والعصر، یعنی پیغمبروں کی تاریخ بتا رہی ہے کہ لوگوں نے جب ان کی دعوت نہیں مانی تو ان الانسان لفی خسر، پھر ان کو بالآخر خسارہ دیکھنا پڑا ہے اسی دنیا میں۔ اس سے اگر کوئی بچا ہے تو وہ ایمان والے ہی بچے ہیں، جنہوں نے اچھا عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ تو یہی خلاصہ ہے پیغمبروں کی دعوت کا۔ انہوں نے یہ دعوت پیش کر دی ان کے سامنے۔ فرمایا فتنازعوا امرہم بینہم واسروا النجویٰ، اس پر وہ اپنے اس معاملے میں باہم بحثہ بحثی اور چپ کے مشورے کرنے لگے۔ یعنی وہ ایک مرتبہ پھر ایک سراسیمگی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کو بھی دو جملوں میں قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے آیان، اکابر، فرعون کے دربار کے بڑے لوگ، اس کے امراء، خود فرعون، سب موجود ہیں، اور قوم بھی بہت بڑی تعداد میں اکٹھی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر کچھ خاموشی چھا گئی اور آپس میں انہوں نے سرگوشیاں کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو گویا ہم اپنا ہی برا کر بیٹھے، ایک موقع دے دیا کہ یہاں یہ تقریر فرمائیں اور اس طرح سے اپنی دعوت پیش کر دیں۔ تو کچھ بحثہ بحثی اور کچھ مشورے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ آخری فیصلہ وہی ہونا تھا جو ہٹ درم اور ضدی لوگ کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے گویا لوگوں کے اندر بھی تو ایک اضطراب پیدا ہوا کہ یہ بات تو معقول لگتی ہے، سمجھنے کی بات ہے، سوالات بھی ہونے شروع ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد فرعون اور اس کے اعیان و اکابر کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو پھر متنبع کیا، یعنی ایک اور تقریر کرنا پڑ گئی۔ قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکما من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ بالآخر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں، یعنی ان کی باتوں میں کہیں نہ آ جانا کچھ نہیں ہے، یہ ایسے ہی شرک توحید کی بات کر رہے ہیں،
یہ اصل میں ماہر جادوگر ہی ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے اس مثالی طریقے زندگی، تمہاری تہذیب کا خاتمہ کر دیں۔ تو ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ تو اصل میں کوئی نئی دنیا بنانے اور اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، البتہ مسلح ہیں، ہتھیار ان کے پاس زبردست ہیں، اپنے فن کے بڑے ماہر ہیں، تو یہ کہیں ان کی تم توحید اور شرک کی تقدیر سے متاثر نہ ہو جانا۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر گویا موقع ملا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی دعوت پوری قوم کے سامنے پیش کر دیں، انہوں نے کر دی، اور فرعون اور اس کے اکابر کو بھی، اس کے امراء کو بھی اپنے دفاع میں پھر ایک اور تقریر کرنا پڑی۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر